मुशायरा, हम्द, नज्म आदि की वीडियो पाने के लिए नीचे लिखे लाल रंग में सब्सक्राइब को टच करें और नई नई वीडियो पाते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء کرام، محترم سامعین کرام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ابھی آپ نے حضرت مفتی صاحب سے ایک خطاب سنا، بڑا ہی بہترین اور بڑی عمدہ مثالوں کے ذریعہ حضرت مفتی صاحب نے سمجھایا۔ اس کو اپنانے کی، عمل کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی مزید آپ سنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تگ و دو کس طریقے سے اور کس محبت سے ہوتی ہے۔ ہر وقت ہمارا وقت یہ فکر ہے کہ کس طریقے سے لوگ ایک کلمے پر آ جائیں، کس طریقے سے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لیں، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیں، دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے اور اس قدر فکر اور اس قدر قرآن اور ایسی تگ و دو، ایسی سیے پیہم اور جہد مسلسل اور اس طریقے سے اپنے آپ کو اس میں کھپانا اور لگانا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے۔ قرآن کی آیت اتارتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لائے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ مارے افسوس کے اپنی جان دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی لست علیہم بمسیطر، آپ مسلط نہیں کیے گئے ہیں، آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہر ایک کو ایک کلمے پر لا کر کے کھڑا کریں، بلکہ آپ صرف مبلغ، ان کو سمجھانے کے لیے لست علیہم بمسیطر، آپ مسلط نہیں ہیں، آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ کا کام میرا پیغام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام میرا میسج پہنچا دینا ہے، میرا پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ قبول کرتے ہیں، ان کے مقدر میں ایمان ہے کہ نہیں، وہ اس کلمے پر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، اس کی جوابداری اور ذمہ داری میری ہے۔ میں انہیں جنہیں چاہوں گا ہدایت دوں گا اور جنہیں چاہوں گا ہدایت نہیں دوں گا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو میرے قبضے میں ہے، آپ کا کام صرف کوشش کرنا،
آپ کا کام محنت کرنا اور آپ کا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لگن اور اس قرآن اور اس درد و کرب کو محسوس کیجیے، کیا فکر ہے، کس طریقے سے ہم وقت یہ فکر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے ایک الاؤ جلایا، آگ روشن کیا اور پتنگے اس میں آ کر کے جان دے رہے ہیں، آ کر کے اس میں گر رہے ہیں، اور اسی طریقے کی تمہاری حالت ہے کہ تم اس جہنم کے گڑھے میں گرنا چاہتے ہو، اور میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں کہ تم لوگ اس سے باز آ جاؤ، میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں کہ تم لوگ اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس گڑھے میں نہ جاؤ، لیکن تم لوگ مانتے نہیں ہو، اس میں چلے جاتے ہو۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ مثال ہے، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہاری کمر کو پکڑے ہوئے ہوں، پکڑ پکڑ کر میں کھینچ رہا ہوں، لیکن تم لوگ اس میں گرنا چاہ رہے ہو، باز آ جاؤ، نہ گرو، اگر جاؤ گے ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے، اور میں نے پکڑا ادھر آ جاؤ گے تم کامیاب و بامراد ہو جاؤ گے، فوز فلاح سے ہمکنار ہو جاؤ گے، سعادتوں میں بختی تمہارا مقدر ہوگی، اس دنیا میں بھی تمہارا سکہ چلے گا اور آخرت میں بھی تم کامیاب و بامراد ہوگے، آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں یا ہم کہیں کہ ہم تو بیٹھے ہوئے کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان کمروں کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، ایک مثال ہے۔ لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت، بتائے ہوئے احکام ہر موڑ پر ہماری کمر کو پکڑ پکڑ کر کھینچتے ہیں کہ اس کام کی طرف نہ جاؤ، اتحاد و اتفاق کی طرف آؤ، انتشار و اختلاف کی طرف نہ جاؤ، اخوت و بھائی چارگی کی طرف آؤ، نفرت و عداوت کی طرف نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم انتشار و اختلاف کی طرف جاؤ گے، نفرت و عداوت کی طرف جاؤ گے، دشمنی کی طرف جاؤ گے، اتحاد و اتفاق کا دامن چھوڑ دو گے، اخوت و بھائی چارگی کا دامن چھوڑ دو گے، اور یکجہتی اور اتحاد و یگانت کو خیر آباد کہہ دو گے، تو یاد رکھیے معاشرے میں زندگی گزارو گے کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، معاشرے میں زندگی گزارو گے تمہارا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، تمہارا کوئی ہمگسار نہیں ہوگا، تمہاری کوئی خیریت اور حال دریافت کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج بھی شریعت ہماری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچتی اور باہر کر رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کی طرف گرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا سی بات ہوتی ہے دشمنیاں مول لے لی جاتی ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے ایسا اختلاف اور ایسا انتشار پیدا ہوتا ہے، ایسی بہت ایسی دوری پیدا ہوتی ہے کہ زندگیاں ختم ہو جاتی ہے اور بات تک کی نوبت نہیں آتی، بات کرنا اس طریقے سے بند کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اگر کسی نے کسی وجہ سے بات کرنا چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، اور سب سے بہتر وہ ہے جو اس میں سلام کی ابتدا کرنے والا ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اس میں سلام کے ذریعہ پہل کرنے والا ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اس میں سلام کے ذریعہ آغاز کرنے والا ہے۔ یعنی اگر 2 دلوں کے درمیان کوئی دوری ہوئی، 2 دلوں کے درمیان کوئی نفرت ہوئی، کوئی عداوت پیدا ہوئی، کوئی دشمنی پیدا ہوئی، اس نفرت و عداوت کو الفت و محبت میں بدل لو، اس دشمنی کو پیار و محبت میں بدل لو۔ کیوں؟ جب اس پیار و محبت میں اس نفرت و عداوت کو بدلو گے تو جو تمہارے نہیں ہے وہ تمہارے ہو جائیں گے، اور جو تمہارے ہیں وہ تمہارے پاس سے نہیں جائیں گے۔ جب بھی تمہارے پاس سے نہیں جائیں گے اور دوسرے بھی تمہارے پاس آ جائیں گے تو یاد رکھیے قوت مضبوط ہوگی۔ اس کے اندر رومی سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ تم نے پوری دنیا کو فتح کس طریقے سے کر لیا؟ اس نے کہا میں نے 2 کام کیا، ایک تو یہ جو اپنے نہیں تھے ان کو اپنا بنایا، اور جو اپنے تھے ان کو بیگانے نہیں ہونے دیا۔ جو اپنے نہیں تھے ان کو اپنا بنایا
اور جو اپنے تھے ان کو بیگانہ نہیں ہونے دیا. اس طریقے سے ہر ایک اپنے ہو گئے. جو اپنے ہو گئے تو اب حکمرانی کرنی ہی ہے, تو حاکم اس کو بننا ہی ہے, حکومت اس کے مقدر میں ہے. اس لیے اگر نفرت عداوت ہے تو اس کو پیار محبت میں تبدیل کیا جائے, پیار محبت میں بدلا جائے. کسی سے بول چال بند ہے تو اس بول چال کو جاری کیا جائے, اس بول چال کی شروعات کی جائے. کیوں؟ اگر یہ ہم نے اس طریقے سے آپس میں دشمنیاں مول لی تو یاد رکھیے گا ہماری ہمت کمزور ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. کہ اتحاد اتفاق ایسی عظیم دولت ہے کہ جب تک وہ کسی قوم کے پاس ہے, جب تک وہ کسی کے پاس ہے, کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دے سکتا. لیکن جہاں سے اتحاد اتفاق کا فقدان ہوتا ہے اس قوم کی ذلت و نکبت و پستی کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے. ذلت و نکبت و پستی کی کھائی اور دلدل میں غصہ ہوا اور ہنستا ہوا چلا جاتا ہے کہ کبھی وہ ابھرتا نہیں ہے. اس لیے اس بات کی طرف خاص طور سے زور دینا ہے, چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہو یا آپ کا سگا بھائی ہو, آپ کی بہن, ماں اور باپ ہو, باپ اور اولاد ہو, ماں اور اولاد ہو. اس طریقے سے آج دنیا ہو رہی ہے کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی بات پر وہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, ایک چھوٹی سی چھوٹی بات پر وہ دشمنی پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک ماں کے سینے سے دودھ پینے والے تو بھائی اس طریقے سے جدا ہوتے ہیں جو کبھی بچپن میں ہاتھ پکڑ کر انگلیاں پکڑ کر کے چلا کرتے تھے, جو ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے, لیکن ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اس طریقے سے جدا ہوتے ہیں کہ کبھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. وہ بھائی جو ایک دوسرے کی قوت بازو تھا, وہ بھائی جو ایک دوسرے کی طاقت تھا, اور جو دوسرے کی قوت تھا, اس طریقے سے جدا ہوتے ہیں کہ وہی پر وہ ہار جاتا ہے اور دشمن جیت جاتا ہے. چاہے وہ دشمن انسان کی شکل میں ہو یا شیطان کی شکل میں ہو, وہ اپنا کام کر جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو صاحب معاملہ سے مل کر نمٹ لینا چاہیے اور اس کو حل کر لینا چاہیے. اگر اس کو حل نہیں کیا تو یاد رکھیے یہ دشمنیاں اس قدر بڑھتی ہوئی جائیں گی, یہ نفرتیں اس قدر پنپیں گی, یہ عداوتیں اس قدر آگے بڑھیں گی کہ کوئی آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دے سکتا, اور قوت تو اس طریقے سے ختم ہوگی. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں نہ لڑو, آپس میں نہ لڑو, آپس میں نفرت کو نہ پھیلاؤ, آپس میں عداوت کو نہ پھیلاؤ, آپس میں دشمنی کو نہ پھیلاؤ. کیوں؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اگر ایسا کرو گے ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے بتلایا اور بتلایا کہ دیکھو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کس طریقے سے ہوتا ہے, ایک مومن کی حالت, ایک مومن کی صفت, ایک مومن کا رویہ, ایک مومن کا طریقہ, ایک مومن کا سلوک دوسرے مومن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا, کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کی طرح ہے جس کی عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے. المؤمن للمؤمن کالبنیان, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے, منزل کی طرف ہے, منزل کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا, اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. اگر آپ نے اس میں سے کسی ایک اینٹ کو نکال دیا تو اس کا اثر ایسا نہیں کہ جس اینٹ سے وہ ملا تھا اس پر ہوگا اور اوپر والی اینٹ سے ہوگا. یاد رکھیے اگر ایک بھی اینٹ نکال دی گئی تو اس کا اثر پوری منزل پر پڑے گا, حتیٰ کہ وہ چھت جس کے بارے میں انجینئر نے کہہ دیا ہوتا ہے کہ 50 یا 100 سال تک اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی, وہ پھر اس کی زد میں آ جائے گا. اس لیے المؤمن للمؤمن کالبنیان, ایمان کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر اور مومن ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ اور سلوک ہونا چاہیے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے جیسے عمارت کی اینٹیں ہوا کرتی.